السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ آج ہم عید منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنی زندگی میں ایک اور عید دیکھیں. عید کی حقیقی خوشی تو ہمیں اس وقت پہنچ سکتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہوں پر چلتے ہوئے اس کے انعاموں سے فیض پانے والے ہیں. رمضان کے دوران سینکڑوں لوگوں نے یہ بات مجھے لکھی کہ ہم رمضان سے حقیقی فیض پانے والے ہوں اور رمضان میں وہ عمل کریں جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اس کے لیے ہر احمدی نے اپنی اپنی بساط کے مطابق کوشش بھی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں قبول بھی فرمائے اور اسے پھل بھی لگیں. اچھا پھلدار درخت تو وہی ہوتا ہے جسے مستقل پھل لگتے رہیں، نہ کہ ایک سال پھل لگے اور تھوڑے عرصے کے لیے پھل لگے اور پھر ختم ہو جائے. بس ہمیں اپنے رمضان کو وہ پھلدار درخت بنانے کی ضرورت ہے جو مستقل پھل دینے والا ہو، اور تبھی ہماری حقیقی عید ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم پر اتنا مہربان ہے کہ ہمیں اپنی رضا کے حصول کے لیے مختلف مواقع فراہم کرتا رہتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ان میں سے ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عشرہ بھی ہے، پھر مغفرت کا عشرہ ہے، پھر آگ سے بچنے کا عشرہ ہے. بس اللہ تعالیٰ تو ایسے انعامات دینے والا ہے جس سے ہم اپنی دنیا و آخرت سنوار سکیں. لیکن اگر ہم اس سے فیض نہ اٹھائیں تو یہ ہماری کمزوری ہے. بس آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ جو حالات اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے گزشتہ دنوں میں ایک خاص ماحول مہیا فرما کر میسر فرمائے تھے، اور ہر ایک نے اس سے فیض اٹھانے کی کوشش کی تھی، جن میں حقوق اللہ کی ادائیگی بھی تھی اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی تھی، اور اپنے نفس کی اصلاح بھی تھی، اپنے ماحول اور اپنے گھر میں نیکیاں پھیلانے کی طرف توجہ بھی تھی. اسے اب ہم نے جاری رکھنا ہے.
تاکہ اس کے پھل ہمیشہ ہم کھاتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بنتے چلے جائیں۔ بس ہمیں ان باتوں پر اب غور کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو ہم پر رحمت کے دروازے کھولے ہیں، اس سے ہم کس طرح مستقل فیض پاتے چلے جانے والے بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 10 دن کے لیے رمضان میں رحمت کے دروازے نہیں کھولے تھے، بلکہ ان رحمت کے دروازوں کے ذریعے آگے مغفرت کے دروازوں میں داخل ہونے کا ذریعہ بنایا تھا اور پھر آگ سے بچانے کا ذریعہ بنایا تھا۔ رحمت کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے انتہائی رحم اور انتہائی ہمدردی کا سلوک اور جذبات، انتہائی نرمی کا سلوک، بہت زیادہ مدد اور فائدہ پہنچانا، یہ ہے رحمت۔ غلطیوں کو معاف کرنا اور ان سے صرف نظر کرنا، یہ ہے رحمت۔ بس جب اللہ تعالیٰ یہ سلوک کرنا چاہتا ہے تو کیا کوئی عقل مند ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں، مجھے یہ سلوک نہیں چاہیے، یا صرف 10 دن کے لیے یا 1 مہینے کے لیے مجھے اس سلوک کی ضرورت ہے؟ بلکہ انسان تو کوشش کرے گا کہ یہ سلوک مستقل مجھ سے ہو، اور جب یہ خواہش ہے کہ مستقل یہ سلوک مجھ سے ہو تو پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی ہمیں ڈھالنے کی ضرورت ہے تاکہ مغفرت کے دروازے میں ہم داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے، ہمیں بخش دے، ہمیں اپنی حفاظت کے حصار میں لے کر گناہوں کی سزا سے بھی محفوظ کرے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم آئندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی مستقل کوشش کرتے رہیں، نیکیاں بجا لانے کی مستقل کوشش کرتے رہیں، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی مستقل کوشش کرتے رہیں۔ حقوق کی ادائیگی نہ کرنا بھی گناہوں میں شامل ہے۔ بس باریکی سے ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے، اور پھر جب یہ ہو تو پھر انسان آگ سے بچتا ہے، دنیا کی آگ سے بھی اور آخرت کی آگ سے بھی۔ ہر اس کام سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا جو شیطانی فعل ہے۔ شیطان ہی ہے جو ہمیں دنیا و آخرت کی آگ میں دھکیلتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں جہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے بہت زیادہ استغفار کرنی چاہیے، وہاں اپنے اعمال بھی اس طریق پر بجا لانے چاہیے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ ہمیں اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہوگا اور اپنے عمل کا بھی جائزہ لینا ہوگا، اور ایک مومن کے لیے یہی سب سے بڑا کام ہے کہ وہ اپنے ایمان میں روز بروز ترقی کرتا رہے اور اسے مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہے، اور اسی طرح نیکیاں بجا لا کر اپنے اعمال کو سجاتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنتا رہے۔ آج کل جو دنیا کے حالات ہیں، اس پر تو ہمیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے اس سے قرب کے تعلق میں بڑھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ وہی ہر طرح کی آگ نے دنیا کو گھیرا ہوا ہے، ایسے میں آگ سے نکلنے کے لیے خدائے ذوالعجائب سے پیار کی بہت ضرورت ہے۔ یہی ہمیں زمانے کے امام کی نصیحت ہے
یہی آپ نے ہمیں فرمایا ہے۔ بس ایک احمدی کو اس طرح بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ عید میں صرف عید کی خوشیوں میں ہی مصروف نہ ہو جائیں، بلکہ آج بھی ذکر الہی اور استغفار کی طرف بہت توجہ کریں۔ آج اگر ہم یہاں عید منا رہے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جن پر شیطانوں نے زمین تنگ کی ہوئی ہے، جن کو رہنے کو چھت تو کیا، کھانے کو روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ بس ایسے میں جہاں اپنے لیے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، وہاں ان محروموں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور انہیں بھی اس آگ سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم فرمائے۔ اسی طرح آج کی نیکیوں میں یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ ان کے لیے چیریٹی اداروں کو مالی مدد بھی دیں، ان کے لیے بھی پیٹ بھر کر روٹی کھانے سے عید کا ماحول پیدا کریں۔ صرف یہی نہیں کہ جو فلسطین یا سوڈان میں جنگ میں تکلیف دہ ماحول میں ہیں ان کی تکلیف دور کی جائے، بلکہ عمومی طور پر دنیا میں جو بھی بھوک کی تکلیف ہے، اور بڑی طاقتیں صرف اس وقت مدد دیتی ہیں جب ان کو وہ رب ماننے کا اقرار کریں، یہ اقرار کریں کہ ہمیں یہی لوگ پال رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی ہمیں ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے، رحم کے جذبات رکھتے ہوئے مدد کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر جو ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر دل کو تسکین ہوتی ہے، وہی عید کی حقیقی خوشی ہے۔ بس اس طرف ہمیں خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر رب العالمین اور تقویٰ کو بیان فرماتے ہوئے بڑی خوبصورت وضاحت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرتا اور شفقت اور پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تم بھی اس کی مخلوق کے ساتھ سچی محبت اور حقیقی شفقت کرو اور رحم اور ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے سے برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ بدکار اور غافل بھی اس کی ربوبیت سے فیض پاتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں۔ بس تم بھی خدا کی مخلوق کے ساتھ مہربانی، نیکی اور سلوک کرنے میں مسلم غیر مسلم کی قید اٹھا دو، اور تمام بنی نوع انسان سے جہاں تک ممکن ہو احسان کرو۔ خدا رب العالمین ہے، یہ بھی رحیم للعالمین ہو جائے، یعنی بندہ بھی انسان بھی۔ بس فرمایا کہ یہ تقویٰ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی حقیقی بندے کو اسی وقت خوشی پہنچتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو بنے اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اور انسانیت کی خدمت اور اس سے ہمدردی بھی اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے شروع میں ہی رحم اور ہمدردی دکھا کر ہم پر جو احسان کیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم بھی یہ فیض جاری رکھیں اور رمضان کی برکات سے فیض کو آگے بھی پہنچائیں۔ اگر ہم اسی طرح اپنی زندگی گزاریں گے، یہ اعمال کریں گے، تو حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے بھی ہوں گے، جس کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے خاص تاکید فرمائی ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر حرکت و سکون کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الادا ادا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ
کے حکم سے دور جا رہے ہوں گے، اور اگر یہ کریں گے تو پھر ہماری مغفرت کے بھی سامان ہو رہے ہوں گے، اور ہم شیطان کے چنگل سے نکل کر اپنے آپ کو آگ سے بھی محفوظ کر رہے ہوں گے۔ اور یہی وہ حقیقی عید ہے جو ایک مومن چاہتا ہے اور چاہنی چاہیے، ورنہ شیطان نے تو حملہ کرنے کا کھلا چیلنج دیا ہوا ہے، اور تقویٰ سے ہی اس کے حملوں سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ شیطان نے حملہ کرتا چلا جائے گا۔ اور تقویٰ کا ایک اہم جز حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عید صرف کھانے پینے اور خوشیاں منانے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ پر چلتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نام ہے۔ یہ مقام جس کو حاصل ہو جائے اور جو اس کے لیے اپنی پوری کوشش کرے، وہی حقیقی عید سے فیض پا سکتا ہے۔ وہ عید جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنانے والی عید ہے، وہ عید جو دنیا و عاقبت سنوارنے والی عید ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ اور جو بھی ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے جزا کے طور پر بھلائی ہی بھلائی ہے، اور ہم ضرور اس کے لیے آسانی کا فیصلہ کریں گے۔ حسنہ کا مطلب ہے بہترین چیز، بہترین انجام، جنت اور کامیابی۔ بس یہ خوبصورت انعامات ہیں، جس کو مل جائیں اس کی اس سے بڑھ کر اور کیا عید ہو سکتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کا فیصلہ کر دے، اسے اور کیا چاہیے۔ لیکن ایمان میں مضبوطی اور نیک اعمال اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے، اور یہ معمولی ایمان نہیں بلکہ ایسا مضبوط ایمان ہے جسے کوئی چیز ہلا نہ سکے۔ یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر فعل اور عمل کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل اور فعل کو دیکھ رہا ہے، میرے ہر قول کو سن رہا ہے، تو پھر انسان دونوں قسم کے حقوق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے۔ اس میں کوئی دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہر فعل ہو جائے تو پھر ایسے شخص کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ کا قرب بھی ملتا ہے۔ بس آج ہمیں یہ مقام حاصل کرنے کا عہد اور دعا کرنی چاہیے، تاکہ ہم حقیقی نیکیاں حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب پا کر حقیقی عید منا سکیں۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ حقیقی نیکی کے واسطے خدا کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقی نیکی کے واسطے یہ ضروری ہے کہ خدا کے وجود پر ایمان ہو، کیونکہ مجازی حکام کو یہ معلوم نہیں کہ کوئی گھر کے اندر کیا کرتا ہے اور پس پردہ کسی کا کیا فعل ہے۔ اندر جو چھپ کے کام کر رہے ہیں اس کا تو کسی کو نہیں پتہ لگتا، اور اگرچہ کوئی زبان سے نیکی کا اقرار کرے مگر اپنے دل کے اندر وہ جو کچھ رکھتا ہے اس کے لیے اس کو ہمارے مواخذہ کا خوف نہیں۔ اور دنیا کی حکومتوں میں سے کوئی ایسی نہیں جس کا خوف انسان کو رات میں اور دن میں، اندھیرے میں اور اجالے میں، خلوت میں اور جلوت میں، ویرانے میں اور آبادی میں،
گھر میں اور بازار میں ہر حالت میں یکساں ہو. کوئی دنیا کی حکومت ایسی نہیں جو ہر چیز کو جانتی ہو، لیکن خدا جانتا ہے. بس درستی اخلاق کے واسطے ایسی ہستی پر ایمان کا ہونا ضروری ہے جو ہر حال اور ہر وقت میں اس کی نگران اور اس کے اعمال اور افعال اور اس کے سینے کے بھیدوں کو شاہد ہے. اعمال کو درست کرنا ہے تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ ہستی جو ہمیں ہر وقت ظاہر میں بھی، باہر میں بھی، چھپے ہوئے بھی، اندر بھی، گھر کے باہر بھی، بازار میں بھی، ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور ہمارے ہر عمل پر اس کی نظر ہے. بس یہ بات ہر مومن کے دل میں ہر وقت ہونی چاہیے کہ میرے ہر قول و فعل کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے، اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ حالت جب پیدا ہو جائے تو پھر انسان شیطان کے چنگل سے مکمل نجات پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس پناہ میں آنے کے لیے مستقل استغفار کی بھی ضرورت ہے، اور یہی چیز ہے پھر اس فیض کو کبھی ختم نہ ہونے دے گی، جو ہمیشہ کی عید کا سامان کرتی ہے. پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ نیکی کیا چیز ہے، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی ایک زینہ ہے اسلام اور خدا کی طرف چڑھنے کا. لیکن یاد رکھو کہ نیکی کیا چیز ہے. شیطان ہر ایک راہ میں لوگوں کی رازدانی کرتا اور ان کو راہ حق سے بہکاتا ہے. مثلا رات کو روٹی زیادہ پک گئی اور صبح کو باسی بچ رہی، عین کھانے کے وقت کہ اس کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھے ہیں، ابھی ایک لقمہ نہیں لیا کہ دروازے پر آ کر فقیر نے صدا کی اور روٹی مانگی. وہ کہا کہ باسی روٹی سائل کو، یعنی گھر میں جو کھانے والے بیٹھے تھے لوگ، گھر والے، انہوں نے کہا کہ باسی روٹی کل کی بچی ہوئی ہے، وہ اس کو دے دو. فرمایا کیا یہ نیکی ہوگی؟ باسی روٹی تو پڑی رہنی تھی. تناؤم فساد اسے کیوں کھانے لگے؟ جن کو نعمتیں میسر ہیں ان کو کیا ضرورت ہے اس باسی روٹی کو کھانے کی؟ وہ تو پڑی رہے گی. یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اور وہ کھانے کو اس کی چاہت کے ہوتے ہوئے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں. فرمایا کہ یہ بھی معلوم رہے کہ طعام کہتے ہی پسندیدہ طعام کو ہیں. طعام کا مطلب یہ ہے جو پسندیدہ کھانا ہو. سڑا ہوا باسی طعام نہیں کھلاتا. سڑا ہوا یا باسی کھانا جو ہے، پرانا کھانا جو ہے، وہ طعام نہیں کھلاتا. الغرض اس رکابی میں سے جس سے میں ابھی تازہ کھانا اور لذیذ اور پسندیدہ کھانا رکھا ہوا ہے، کھانا شروع نہیں کیا، فقیر کی صدا پر نکال دے تو یہ نیکی ہے. اس تازہ کھانے میں سے نکال کے دو فقیر کی صدا پہ، تو پھر یہ نیکی ہے. بس حقوق العباد ادا کرنے کی یہ نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے. اور جب انسان کو اس کا ادراک حاصل ہو جائے، پھر جو خوشی انسان کو غریب کی مدد کر کے ہوتی ہے، اس طرح کا کوئی حساب اور شمار ہی نہیں. ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ دنیا میں بھوک کا کیا حال ہے. سوڈان میں بچے اپنے کپڑے بیچ کر ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں. کسی نے بنیان بیچی، کسی نے اپنا ٹراؤزر بیچا، اور کہتے ہیں کہ اگلے وقت کی روٹی کا پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اس وقت تو یہ بنیان بیچ دو یا اپنی ٹی شرٹ بیچو، اس وقت کھاؤ. فلسطین میں کہتے ہیں کہ جتنی کیلوریز چاہیے اس کا 10واں حصہ بھی ان کو میسر نہیں ہے. یہ ان کا حال ہے جن کو کھانا مل رہا ہے، اور جو بھوکے مر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. بس ایسے میں نیکی کمانے اور عید کی خوشیاں منانے میں غریبوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہی حقیقی عید ہے. پھر آپ فرماتے ہیں بیکار اور نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. نیکی کا دروازہ تنگ ہے. بس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نص صریح ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.
جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو گے اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیوں کر کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو؟ نیکیاں کرنے کے لیے تو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے۔ اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر درجات نہیں ملتے، کامیابیاں نہیں ملتی، بامراد نہیں ہو سکتے۔ بس حقیقی عید کے لیے، حقیقی نیکی کے لیے دوسروں کی خاطر تکلیف اٹھانا بھی ضروری ہے، اور یہی حقیقی خوشی پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ انسان کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، بدی سے بچے اور نیکی کی طرف دوڑے۔ دو باتیں یاد رکھو، صرف بدی سے بچنا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کی طرف دوڑنا، نیکی کی تلاش کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور نیکی کے دو پہلو ہیں، آگے پھر نیکی کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ترک شر، دوسرا فضائے خیر۔ ایک تو یہ ہے کہ شر کو ترک کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو فیض پہنچائے۔ ترک شر سے انسان کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ فضائے خیر نہ ہو، یعنی دوسروں کو نفع بھی پہنچائے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر تبدیلی کی ہے، اور یہ مدارج تب حاصل ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہو اور ان کا علم ہو۔ جب تک یہ بات نہ ہو انسان بدیوں سے بھی بچ نہیں سکتا۔ دوسروں کو نفع پہنچانا تو بڑی بات ہے، بادشاہوں کے روب اور تعزیرات ہند سے بھی تو ایک حد تک ڈرتے ہیں لوگ، اور بہت سے لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، پھر کیوں احکم الحاکمین کے قوانین کی خلاف ورزی میں دلیری پیدا ہوتی ہے؟ دنیاوی قانون سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون سے نہیں ڈرتے اور خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے بجز اس کے کہ اس پر ایمان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کمزور ہے۔ یہی ایک باعث ہے جو غلط کاموں کی طرف کرنے کی طرف ترغیب دلاتا ہے انسان کو۔ بس ایمان لانے والوں کی خصوصیت ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچائیں، اور یہی چیز ہے جو نیک اعمال کے زمرے میں آتی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ انعامات فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انسان جس قدر نیکیاں کرتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک فرائض، دوسرے نوافل۔ فرائض یعنی جو انسان پر فرض کیا گیا ہو، جیسے قرضے کا اتارنا، قرض کسی سے لیا ہے تو قرض اتارنا فرض ہے، خاص طور پہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ یا نیکی کے مقابلے پہ نیکی، یہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ اگر کوئی نیکی کرے تمہارے سے تو تم اس کے مقابلے پہ اس سے نیکی کرو۔ یہ نہیں ہے کوئی احسان کیا ہے نیکی کر کے، بلکہ نیکی کرنے والے کا ساتھ نیکی کرنا یہ تمہارا فرض ہے۔ ان فرائض کے علاوہ ہر نیکی کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں، یعنی ایسی نیکی جو اس کے حق سے فاضل ہو، جو زائد ہو، جیسے احسان کے مقابلے احسان کے علاوہ اور احسان کرنا۔ کسی نے احسان کیا تو اس احسان کا بدلہ بھی تو اتارو اور بڑھ کے اتارو، یہ نوافل ہیں۔ یہ بطور مکملات اور متممات فرائض کے ہیں، اسی سے ذریعے سے نیکی مکمل ہوتی ہے، فرائض مکمل ہوتے ہیں اور اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ یہی چیز ایمان کے اضافے کا باعث بنتی ہے، اور اس ذریعے سے پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جب یہ ملے تو پھر وہی بات کہ حقیقی عید بن جاتی ہے۔ اس بارے میں بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ باہر تو بڑے اچھے اخلاق دکھاتے ہیں، غریبوں پر اور جماعت پر خرچ بھی کر لیتے ہیں، لیکن گھروں میں ان کے فساد بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کی سختیوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، فساد ہو رہا ہوتا ہے ان کی سختیوں کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات ان کے اچھے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس لیے بیوی اور اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اپنے رحمی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اپنے دوستوں کا خیال رکھنا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
خاص طور پر نصیحت فرمائی۔ بس جیسا کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دلوں پر بھی نظر ہے، انسان کو اپنے اس لحاظ سے بھی جائزے لیتے رہنا چاہیے۔ یہ نیک اعمال بجا لائیں گے تو رمضان سے حقیقی فیض اٹھاتے ہوئے عید کی حقیقی خوشیاں حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں اور وہ اعمال حسنہ ہم سے سرزد ہوں اور ہمیشہ ہوتے چلے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے قرب کو کھینچنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے رحم کی نظر ہمیشہ ہم پر پڑتی رہے، ہم ہمیشہ اس کی بخشش کی چادر میں لپٹے رہیں اور ہم ہمیشہ شیطان اور اس کی بھڑکائی ہوئی آگ سے محفوظ رہیں۔ آپ سب کو عید مبارک بھی ہو۔ دنیا میں بسنے والے تمام احمدیوں کو عید مبارک ہو۔ دعا میں پاکستان کے احمدیوں کو یاد رکھیں، اسیران راہ مولا کو یاد رکھیں۔ پاکستان کے احمدی مسلسل ابتلاء اور امتحان سے گزر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے ایمانوں کو بچائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اسیران کی جلد رہائی کے لیے بھی دعا کریں، یمن کے اسیران کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں، کافی مشکل میں ہیں وہ لوگ بھی۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں احمدیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے مشکلات میں گھرے ہوئے احمدیوں کے لیے اور ہر مظلوم اور معصوم کے لیے دعا کریں۔ شہدائے احمدیت کے خاندانوں کے لیے دعا کریں۔ بورکینا فاسو کے شہداء کو بھی خاص طور پر یاد رکھیں اور ان کے لواحقین کو بھی۔ آج کل پھر دشمن کی بورکینا فاسو کے احمدیوں پر نظر ہے، خاص طور پر ڈوری کے علاقے میں جہاں ہمارے شہید ہوئے تھے جہاں جماعت نے اب ایک جگہ لے کر احمدیوں کو اکٹھا کیا ہے، نئی کالونی بھی بنی ہے۔ لگتا ہے دشمن شرارت کے منصوبے بنا رہا ہے، وہاں پھر بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے مشکوک نظر سے۔ رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ان کو محفوظ رکھے ہمیشہ۔ رمضان میں مالی قربانی کرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے افتراق کو دور فرمائے اور یہ ایک ہو کر اپنے حقوق کی حفاظت کرنے والے ہوں، فلسطینیوں کو ان کا حق دلوانے کی کوشش کرنے والے ہوں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہوں، فلسطینیوں کو اور انصاف اور عدل قائم کرنے والے ہوں۔ ایسے رہنما ملیں جو مفاد پرست نہ ہوں، مسلم دنیا کو بھی جو مفاد پرست نہ ہوں بلکہ عوام کے لیے صاف دل ہو کر خدمت کرنے والے، ان کو فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زمانے کے امام کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ حقیقی عید منانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب کرے، دنیا کے ظالم حکمرانوں کا اللہ تعالیٰ جلد خاتمہ کرے۔ یہ بڑی طاقتیں جو اپنے زوم میں انصاف کے نام پر ظلم کیے جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جلد ان کے لیڈروں کو بھی پکڑ کے سامان کرے اور انصاف پسند رہنما دنیا کو ملیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اکبر. اب دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک. صلی علی نبینا صلی علی